الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم تمام کو آج کے اس مبارک دن میں جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. معزز سامعین اکرام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہٹا کھٹا مشکنڈا نوجوان ہے، اس کی زندگی کا، اس کی جوانی کا، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کی جان نکال لے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں جو لفظ بولنے جا رہا ہوں مجھے یہ پکا بھروسہ نہیں ہے کہ میں اگلا لفظ بولوں گا یا نہیں بول سکوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان سے 2 مہینے پہلے، یہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خصوصاً شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے تاکہ روزے کی رکھنے کی عادت پڑ جائے اور بعد میں آنے والے رمضان میں کی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، 15واں پارہ سورت شروع ہوتی ہے جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا. قرآن میں ایک ایسی یہی سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے. سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات. کس کی ذات پاک ہے وہ میں اور آپ ہم تمام جانتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. کون سی وہ ذات ہے جو لے گئی؟
یہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں اور تمہیں زندگی بخشی، یہی وہ ذات ہے جس نے ہمارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، یہی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات پاک ہے؟ وہی ذات پاک ہے جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی، وہی ذات پاک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں خود ارشاد فرماتے ہیں، افلا تم نے نہیں دیکھا آسمان کو میں نے کیسے بلند کیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ تم نے زمین کو نہیں دیکھا میں نے اس کو کس طرح لمبا و چوڑا پھیلا کے رکھ دیا۔ دوستو میں آج آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے بارے میں، معراج کے واقعے میں کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی رجب المرجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا کی سیر کرائی تھی۔ یہی وہ مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ روایات میں اختلاف ہے، کوئی 22 رجب المرجب لکھتے ہیں، کوئی 25 رجب المرجب لکھتے ہیں، لیکن اکثر علماء اکرام نے 27 رجب المرجب کو لکھا ہے کہ اسی رات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے آسمانی دنیا کا سفر کرایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بلایا اور جبریل کو کہنے لگے، جبریل میں نے جب زکوٰۃ کے احکام کو نازل فرمایا تب میں نے تیرے ساتھ میں نے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ جا کے تحفہ دے دو۔ جب میں نے حج کے احکام کی باری آئی تو میں نے بھی تیرے ساتھ میں نے تجھے یہ کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ جا کے تحفہ دے دو۔ کہنے لگے کہ جبریل جب نماز کی باری آئی میرے محبوب کو میں اپنے پاس بلا کر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى میرے جس سامنے کھڑا کر میں ان کو اپنے ہاتھ سے تحفہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا کے لے آؤ۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، اے باری تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب میں آدم صفی اللہ کے پاس گیا، جب میں نوح نبی اللہ کے پاس گیا، جب میں آدم کے پاس گیا آدم صفی اللہ کہہ کر بلایا، جب میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا نوح نبی اللہ کہہ کر بلایا، جب میں اسماعیل کے پاس گیا اسماعیل نبی اللہ کہہ کر بلایا، جب میں ابراہیم کے پاس گیا اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا کوہ طور پر میں نے موسیٰ کلیم اللہ کہہ کر بلایا، جب میں ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، جب میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، تمام کے تمام نبیوں کے پاس گیا، میں نے ان کو اپنا نام لے کر پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بتائیں میں تیرے محبوب کو کس آواز کے ساتھ پکاروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ام ہانی کے گھر پر آرام فرما ہے، ادھر جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے، جبریل جب تو آدم کے پاس گیا صفی اللہ کہہ کر بلایا، جب تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا نوح نبی اللہ کہہ کر بولا گیا، جب تو ابراہیم کے پاس گیا ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر بولا گیا، جب تو اسماعیل کے پاس گیا ذبیح اللہ کہہ کر بلایا، وہ میرے فرشتے، وہ فرشتوں کے سردار، جب تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے ایسے لقب سے پکار جو آج تک تو نے کسی کو نہیں پکارا ہے۔ یہ میرے محبوب کا مرتبہ ہے۔ کہا کہ جبریل اس انداز سے تو اس کو بیدار کرنا، میرے محبوب تو آرام فرما رہے ہوں گے، اس انداز سے اس ایسے طریقے سے تو اس کو بیدار کرنا، آج تک تو نے کسی کو بیدار بھی نہ کیا ہو۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، اور وہاں آ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ میں نے تجھے 600 پر دے رکھے گے، تیرے ایک پر میں اتنی طاقت ہے، اگر میرا حکم ہو تو تو زمین کو پلٹ کے رکھ دے، اگر میری اجازت ہو تو تو ایک پر پہ زمین کو اٹھائے، آسمان کے اوپر آسمان پر لا کے زمین کو لیٹ دے، تیرے ایک پر میں اتنی طاقت ہے، تیرے 600 پروں کو جا کے میرے محبوب کے قدموں میں لگا دے، اے جبریل تو میرے محبوب کے قدموں میں جا کے تیرے پروں کو لگا دینا، اور تیرے سر تیرے تاج کو، جبریل تو فرشتوں کے سردار تھے، افضل الملائکہ تھے، کہا کہ جبریل تیرے 600 پروں کو اور تیرے سر کو جا کے میرے محبوب کے قدموں میں لگا دینا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اپنے پروں کو، اپنے سر کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں پہ لگایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ جبریل کس طرح آنا ہوا، کس مقصد کے لیے آنا ہوا، جبریل بتاؤ ذرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے تمہیں بھیجا ہے؟ کہنے لگے کہ محبوب اس رب ذوالجلال نے مجھے بھیجا ہے اور اس کو تمہاری ملاقات کا شوق ہے، میں تمہیں لے جاؤں گا وہاں پہ۔ کہنے لگے جبریل مجھے کہاں لے جائے گا؟ اللہ کے وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے محبوب میں تجھے وہاں لے جاؤں گا جہاں آج تک میں کسی کو نہیں لے گیا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تمہارے لیے جنت سے براق سواری لے کر آیا ہوں، جس کی رفتار کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا ہے۔ کہنے لگے جبریل کیا آپ مجھے آسمانی دنیا کا سفر کرائیں گے؟ کہا ہاں ہاں، اور کہا کہ جبریل کیا آپ بھی میرے ساتھ چلو گے؟ جبریل کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے جبریل سواری پر آگے آپ بیٹھو گے یا میں بیٹھوں؟ کہنے لگے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کے آگے بیٹھ سکوں؟ فرمانے لگے جبریل کیا میرے پیچھے بیٹھو گے؟ کہا کہ نہیں مجھے پیچھے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا کہ جبریل بتا میرے ساتھ کیسے چل سکتے؟ کہنے لگے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے او محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تمہارے پیچھے پیچھے پیدل چلوں گا، جہاں تمہاری براق سواری کے قدم پڑیں گے وہاں افضل الملائکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کا تاج پڑے گا۔ اس شخصیت کا کیا کہنا، قربان جاؤں آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر پر، جن کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کر کے تو دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف، فلسطین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین کے قریب پہنچتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے جبریل مجھے یہاں کسی چیز کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل مجھے بتاؤ تو ذرا یہاں کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ایک عورت کا واقعہ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے شاید پہلے بھی تمہیں ایک واقعہ بتا رکھا ہوگا۔ یہ اس عورت کو اس کے بچوں سمیت تیل کو گرم کر کے کڑھائی کے اندر ڈال کے بھون دیا تھا اور ان کی شہادت ہو گئی تھی، اور ان کی قبر سے آج بھی خوشبو آتی ہے۔ وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کے تمام انبیاء اکرام کی امامت کرائی۔ ہاں یہ مرتبہ ہے میرے نبی کا، یہ مرتبہ ہے آمینہ کے لال کا، یہ مرتبہ ہے عبداللہ کے لخت جگر کا، عبد المطلب کے نور نظر کا۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کے تمام انبیاء اکرام کی امامت کرائی۔ 1,24,000 انبیاء اکرام موجود تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا آگے بڑھ جاؤ، آج یہ دن ہے، آدم صفی اللہ بھی تیرے پیچھے، نوح نبی اللہ بھی تیرے پیچھے، ابراہیم خلیل اللہ بھی تیرے پیچھے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی تیرے پیچھے، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بھی تیرے پیچھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تیرے پیچھے۔ یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کی ملاقات امامت کرائی، اور وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات میں وہاں سے آسمانی دنیا کا سفر کرایا گیا۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے جبریل آؤ نا ذرا، کیوں رک گئے ہو؟ کہنے لگے محبوب باری تعالیٰ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا میرے 600 پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار شروع ہوتا ہے، میرے یہ مجال نہیں کہ میں یہاں سے آگے جا سکتا ہوں۔ قربان جاؤں اس ہستی پر جہاں سے آگے جانے میں اس افضل الملائکہ کے پر جل جاتے ہیں، وہاں سے افضل البشر وہاں سے آگے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 50 نمازوں کا تحفہ دے کر روانہ کرتے ہیں۔